آج ہم ٹوٹ پٹوٹ کے مرغے نظم کے اگلے حصے کی پڑھائی کریں گے۔ پہلے حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ٹوٹ پٹوٹ ایک شخص کا نام ہے جس کے پاس 2 مرغے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ان مرغوں کا نام گیٹو اور گٹار ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کیسے دکھائی دیتے ہیں، وہ کیا پہنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ایک دن شہر جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک کہتا ہے کہ میں، دونوں میں بات چیت ہوتی ہے، ایک کہتا ہے کہ میں ایک جانور لگڑ بگھیلا ہے، میں اس کی طرح ہوں، مجھے جب کچھ چاہیے ہوتا ہے تو میں چھپ چھپا کر جاتا ہوں اور وہ چیز سب سے چھپ کر لے کے آ جاتا ہوں۔ اور دوسرا کہتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے میں تو شیر کی طرح بہادر ہوں، مجھے تو جو چیز چاہیے ہوتی ہے میں سب کے سامنے جاتا ہوں، کوئی دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے، مجھے کسی کا ڈر نہیں، میں جاتا ہوں اور وہ چیز لے کر آ جاتا ہوں، تو تم تو ڈرپوک ہو، سب سے ڈرنے والے ہو۔ اب اس بات پر دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ دونوں میں لڑائی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، آگے پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا۔ دونوں میں پھر ہوئی لڑائی، ٹھی ٹھی ٹھوں ٹھوں ٹھا، دونوں نے کی ہاتھا پائی، ہی ہوں ہا۔ ہاتھا پائی بھی کہتے ہیں لڑائی کو، یعنی اس بات پر دونوں لڑ پڑے اور ان کے لڑنے سے جو آوازیں آئیں، یعنی وہ ایک دوسرے کو مار رہے تھے تو ان کے مارنے سے اس طرح کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب پھر کیا ہوا، ایک مرغے نے سیخ اٹھائی، ایک مرغے نے ڈانگ، ایک کے دونوں پنجے ٹوٹے، ایک کی ٹوٹی ٹانگ۔ سیخ کہتے ہیں لوہے کے بنے ہوئے ڈنڈے کو، اور ڈانگ کہتے ہیں لکڑی کا بنا ہوا ڈنڈا۔ میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں، یہ دیکھیے، یہ لوہے کے بنے ہوئے ڈنڈے ہیں، ان کو ہم سیخ کہیں گے، اور یہ لکڑی کا بنا ہوا ڈنڈا ہے جسے ڈانگ کہا جاتا ہے۔ تو لڑتے لڑتے کیا ہوا، دونوں ایک دوسرے کو مار رہے تھے، ایک مرغے نے لوہے کا ڈنڈا اٹھا لیا، دوسرے مرغے نے لکڑی کا ڈنڈا اٹھا لیا، دونوں نے ایک دوسرے کو مارا۔ اب کیا ہوا کہ ایک مرغے کے دونوں پنجے ٹوٹ گئے، دونوں پیر ٹوٹ گئے، پنجے پاؤں کو کہتے ہیں، پیر کو کہتے ہیں، اور دوسرے مرغے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، یعنی دونوں نے ایک دوسرے کو مارا، ایک کے پاؤں ٹوٹ گئے، ایک کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ پھر کیا ہوا، تھانے دار نے ہنٹر مارا، چیخے چوں چوں چوں، ٹوٹ بٹوٹ نے گلے لگایا، بولے ککڑوں کوں۔ تھانے دار آپ کو معلوم ہے پولیس والے کو کہتے ہیں، جو اگر کہیں پہ لڑائی جھگڑا ہو جائے تو وہ آتے ہیں، لڑائی ختم کرواتے ہیں، اور اگر لڑنے والے ایک دوسرے کا نقصان کریں، یعنی ایک دوسرے کو بہت زیادہ ماریں، جیسے ان دونوں مرغوں نے ایک دوسرے کو کیا نقصان کیا کہ ایک کے پاؤں دونوں ٹوٹ گئے اور ایک کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو یہ نقصان ہے نا، اس چیز کو ہم نقصان کہتے ہیں۔ تو جب اس طرح کوئی کسی کا نقصان کر دیتا ہے تو پھر تھانے دار اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، پولیس والا اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اسے وہاں جا کے سزا دیتا ہے۔ تو اس تھانے دار نے کیا کیا، جب اسے پتا چلا کہ مرغے لڑ رہے ہیں آپس میں، تو اس نے کیا کیا، مرغوں کو لے گیا اور ہنٹر مارا۔ ہنٹر کہتے ہیں اس طرح کی ایک چیز ہوتی ہے، یہ تھانے دار کے پاس ہوتی ہے اور یہ اس سے پٹائی کرتا ہے، اس سے مارتا ہے اگر یہ مارنے کی سزا دے۔ تو اس تھانے دار نے یہ ہنٹر مارا، اس طرح کا ہنٹر دونوں مرغوں کو مارا کیونکہ وہ دونوں لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کا نقصان بھی کر رہے تھے۔ جب اس نے ہنٹر مارا تو دونوں کو درد ہوا، تو دونوں چیخے اور چیخنے سے چوں چوں کی آوازیں آئیں۔ اب پھر کیا ہوا کہ تھانے دار نے ٹوٹ بٹوٹ کو بلایا تھانے میں کہ آ کے اپنے مرغے لے جاؤ۔ جب ان کی سزا ختم ہو گئی تو جب ٹوٹ بٹوٹ آیا اپنے مرغوں کو لینے کے لیے، تو اس نے اپنے مرغوں کو گلے لگایا، یعنی انہیں پیار کیا، انہیں گلے لگایا، تو وہ خوشی سے کیا بولے، ککڑوں کوں۔ اب آپ کو پتہ ہے نا، مرغوں کی آواز کو ہم ککڑوں کوں بولتے ہیں، تو یعنی جب ٹوٹ بٹوٹ نے انہیں گلے لگایا اور پیار کیا تو وہ خوش ہو گئے اور اپنی آواز میں بولنے لگے۔ تو یہ ایک مزاحیہ نظم تھی جو صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے لکھی تھی۔ ہم نے اس میں دیکھا کہ کیسے ٹوٹ پٹوٹ کے مرغے بالکل انسانوں والی حرکتیں کرتے ہیں، انسانوں والی چیزیں پہنتے ہیں، کھاتے ہیں، اور لڑتے بھی بالکل انسانوں کی طرح ہی ہیں، ہے نا، جیسے انسان ایک دوسرے کو مارتے ہیں اس طرح یہ مرغے بھی ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ تو یہاں پر ہم نے اس نظم کی پڑھائی مکمل کر لی ہے۔ اب ہم اس کے
سوالات حل کر لیتے ہیں۔ تو آئیے پہلا سوال پڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے ٹوٹ بٹوٹ کے مرغوں کے نام کیا تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ نظم میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ یہاں پر ہم نے پڑھا تھا ایک مرغے کا نام تھا گیٹو، ایک کا نام گٹار۔ تو آئیے اس کو جواب کے طور پہ ان ناموں کو لکھ لیتے ہیں۔ کچھ حصہ سوال میں سے لیں گے۔ ٹوٹ بٹوٹ کے مرغوں کے نام یہاں تک لکھیں گے اور اس کے بعد دونوں نام لکھ دیں گے۔ تو یہاں پر لکھ لیتے ہیں ٹوٹ بٹوٹ کے مرغوں کے نام گیٹو اور گٹار تھے۔ کیا کی جگہ ہم نے نام لکھ لیے اور آخر میں تھے اور سوالیہ نشان کو ہٹا کے ہم نے ختمہ کا نشان لگا دیا ہے۔ اگلا سوال پڑھ لیتے ہیں۔ شہر جاتے ہوئے دونوں مرغوں کے پاس کتنے پیسے تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں نظم میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ یہاں پر ہم نے پڑھا تھا دونوں ایک دن شہر کو نکلے لے کر آنے 4۔ تو دونوں کے پاس کتنے پیسے ہوئے؟ 4 آنے۔ آئیے اس کو جواب میں لکھتے ہیں۔ کچھ حصہ سوال میں سے ہی لیں گے۔ شہر جاتے ہوئے دونوں مرغوں کے پاس کتنے پیسے کو کاٹ دیتے ہیں اور یہاں پر 4 آنے لکھ دیں گے۔ پہلے یہاں تک لکھتے ہیں۔ شہر جاتے ہوئے دونوں مرغوں کے پاس کتنے پیسے کی جگہ ان پیسوں کی تعداد لکھ دیتے ہیں 4 آنے، اور تھے اسی طرح لکھ دیں گے 4 آنے تھے اور سوالیہ کا نشان ہٹا کے ختمہ کا نشان بنا دیں گے۔ تو یوں یہ جواب بنے گا شہر جاتے ہوئے دونوں مرغوں کے پاس 4 آنے تھے۔ اگلا سوال پڑھتے ہیں۔ لڑائی میں دونوں مرغوں کا کیا نقصان ہوا؟ یعنی جب لڑائی ہوئی تو دونوں کو کون سی تکلیف ہوئی، کون سی تکلیف اٹھانا پڑی؟ آئیے دیکھتے ہیں ہم نے کیا پڑھا ہے۔ یہاں پر ہم نے پڑھا تھا ایک کے دونوں پنجے ٹوٹے، ایک کی ٹوٹی ٹانگ۔ تو یعنی جب لڑائی ہوئی تو ایک مرغے کے دونوں پیر ٹوٹ گئے اور دوسرے مرغے کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ آئیے اس بات کو اپنے الفاظ میں جواب کے طور پہ لکھ لیتے ہیں۔ کچھ حصہ سوال میں سے لیتے ہیں۔ لڑائی میں دونوں مرغوں کا کیا کو کاٹ کے یہاں پر لکھ دیں گے یہ نقصان ہوا، سوالیہ نشان ہٹائیں گے اور لکھیں گے کہ، اور اس کے بعد اپنا جواب لکھ لیں گے۔ آئیے یہ حصہ لکھتے ہیں۔ لڑائی میں دونوں مرغوں کا یہ نقصان ہوا کہ ایک مرغے کے دونوں پاؤں ٹوٹ گئے اور دوسرے مرغے کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو آئیے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ ایک مرغے کے دونوں پاؤں اور دوسرے مرغے کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، اور آخر میں سوالیہ کا نشان نہیں لگائیں گے، ختمہ کا نشان لگائیں گے۔ تو یوں ہمارا جواب یہ بنے گا لڑائی میں دونوں مرغوں کا یہ نقصان ہوا کہ ایک مرغے کے دونوں پاؤں اور دوسرے مرغے کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ آخری سوال ہے اس نظم میں کن 2 پرندوں کا نام آیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں نظم میں ہم نے کن پرندوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ یہاں پر ہم نے پڑھا تھا ایک بولا میں باز بہادر، تو ہے نرا بٹیر۔ تو باز اور بٹیر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ پرندوں کے نام ہیں۔ تو یہ ایک پرندہ ہے اور یہ دوسرا۔ تو آئیے ان دونوں کا نام جواب کے طور پہ لکھ لیتے ہیں۔ کچھ حصہ سوال میں سے لیتے ہیں۔ اس نظم میں کن 2 کو کاٹ دیتے ہیں؟ یہاں پر لکھتے ہیں اس نظم میں، اس کے بعد ان پرندوں کا نام لکھ دیتے ہیں۔ کیا نام ہے؟ باز اور بٹیر۔ اس نظم میں باز اور بٹیر۔ اب یہاں سوال میں سے پرندوں کا لفظ بھی کاٹ دیتے ہیں۔ کا نام آیا ہے اور آخر میں سے سوالیہ نشان کو بھی ہٹا دیں گے اور سوالیہ نشان کی جگہ ختمہ کا نشان لگائیں گے۔ تو یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے۔ آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس نظم میں باز اور بٹیر کا نام آیا ہے۔ آج ہم نے نظم ٹوٹ بٹوٹ کے مرغے کے دوسرے حصے کی پڑھائی کی
اور اس کے سوالات حل کیے۔